السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ معزز سامعین کرام، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 یہ دونوں آیات تلاوت کی گئی، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا ہے کہ یہ جو سورت کریمہ ہے، اس سورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قانون، ایسے اصول بیان فرمائے ہیں جو خالص انسانی سماج و معاشرے کے لیے ہیں، اور ان اصول اور قانون کے اوپر عمل کر کے سماج و معاشرہ بالکل پرامن ہو سکتا ہے، ایک مثالی سماج و معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر کے مرے، اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ جائیداد کا مال کم ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے اندر ان لوگوں کا یہ دستور تھا، ان لوگوں کی یہ عادت تھی کہ عورتوں کو وراثت کے مال میں حصہ نہیں دیتے تھے، بلکہ عورتوں کو وراثت کا مال ہی سمجھتے تھے۔ آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں عورتوں کو ایک مقام دیا، ان کو ذلت سے نکال کر کے وراثت میں حصہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ عرب کے اندر یہ بھی دستور تھا کہ چھوٹے بچوں کو بھی وہ وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ اب کسی کا باپ مر گیا، بچہ چھوٹا ہے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ وراثت میں حصہ صرف انہی لڑکوں کے لیے ہوتا تھا جو نوجوان ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، لڑنے کے قابل ہوتے تھے، انتقام لینے کے اہل ہوتے تھے۔ ایسے لڑکوں کو ہی وراثت کے مال میں حصہ دیا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ حالانکہ چھوٹے بچے ہی یتیم ہوتے ہیں۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ بڑا تو نہیں ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہی یتیم ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ سماج و معاشرے میں عورتوں کو بھی وراثت کے مال میں حصہ دیا جائے، اور چھوٹے بچوں کو بھی وراثت کے مال میں حصہ دیا جائے۔ آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم پر آپ غور و فکر کریں گے تو کچھ باتیں بالکل واضح ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے حکم دیے۔ پہلی بات یہ کہ عورتوں کو بھی وراثت کے مال میں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ان کا حق ہے۔ دوسری بات یہ کہ وراثت کا مال چاہے کم ہو یا زیادہ، وراثت کا مال جائیداد چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ، مثلا زمین ہو یا سونے چاندی کے خزانے ہو یا کیش ہو، کسی بھی طرح کا وراثت کا مال ہو، اس کو ہر حال میں تقسیم کرنا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قریبی رشتہ دار اگر موجود ہوں گے تو دور کے رشتہ دار وراثت کے مال سے محروم ہو جائیں گے۔ قریبی رشتہ دار کا مطلب بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، باپ ہے، ماں ہے، تو ان کی موجودگی میں جو دور کے رشتہ دار ہوں گے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم سے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جو وراثت کے مال میں حقدار بنیں گے، ان کا حق یہاں پر مقرر نہیں ہے، بلکہ آگے آیت نمبر 11 میں، آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قریبی رشتہ داروں کے حصے جو ان کے لیے مقرر ہیں اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ماں باپ یا قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر کے مرے، اس میں مردوں کو بھی حصہ دیا جائے گا، عورتوں کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ آج ہم اپنے سماج و معاشرے میں دیکھیں گے غیر قوموں کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، غیر قوموں کے ہاں بھی عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، اور ان کا دیکھا دیکھی ہی مسلم سماج و معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اب باپ ہے، باپ کی پراپرٹی ہے، باپ چھوڑ کر کے مرا تو بیٹے آپس میں حصہ لگا لیتے ہیں،
بیٹیوں کے بارے میں ان کا کیا خیال ہوتا ہے؟ ان کی شادی کیا ہے، ان کے شادی میں خرچہ ہوا ہے، اب وہ اپنے گھر کو ہو گئی، اب ان کو حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ شادی میں آپ نے جو بے تحاشا اور بے شمار خرچ کیا ہے، شادی میں جو آپ نے فضول خرچی کیا ہے، کسی نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ خرچ کیجئے، یا کسی نے اگر کہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پہلے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے سب سے پہلے اپنے بیٹی کے اور اپنے بہن کے شادی میں فضول خرچی کیا، بے تحاشا خرچ کیا، پہلی غلطی تھی۔ اور دوسری غلطی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے، مرد کا بھی حصہ مقرر کیا ہے، عورت کا بھی حصہ مقرر کیا ہے۔ جب اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو کسی کو حق یہ نہیں بنتا ہے کہ وہ کسی وارث کی وراثت کو اس سے محروم کر دے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، وراثت کا مال کم ہو یا زیادہ، ہر ایک کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، لہذا ان کو ان کے حصے سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی بات بیان فرمائی ہے، جس سے سماج و معاشرے کے اندر اچھائی آئے گی، خیر و بھلائی آئے گی، لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ پچھلی آیت کریمہ میں بتلایا گیا کہ قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں جو دور کے رشتہ دار ہوں گے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، ترکہ کا مال رکھا ہوا ہے، ترکہ کا مال ہے، سارے وارثوں میں تقسیم ہو رہا ہے، اس وقت اگر دور کے رشتہ دار آ جائے یا پھر غریب و مسکین آ جائے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہو، اس وقت دور کے رشتہ دار آ جائیں یا پھر یتیم بچے آ جائیں یا پھر مسکین اور غریب آ جائیں اور وہ دیکھیں کہ وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہے، تو اب ان کے دل میں بھی ہوگا کہ کاش ہم کو بھی تھوڑا مل جاتا۔ اللہ نے فرمایا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی دے دو، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے تو ان کے دل میں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عمدہ، کتنی بے مثال اور محبت بھری تعلیم دی ہے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے، یہ اس اسلام کی تعلیم ہے جس اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو اور اس وقت دور کے رشتہ دار آ جائیں یا پھر کوئی یتیم اور مسکین آ جائے اور وہ دیکھے کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، تو چونکہ ان کے دل میں بھی ایک بات پیدا ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم کو اللہ مال دے رہا ہے تو گھمنڈ نہیں کرنا۔ دیکھو ہم لوگوں کا مال تقسیم ہو رہا گیا، جیسا کہ لوگوں کا مزاج ہے آج کے ڈیٹ میں بھی یہ مزاج ہے لوگوں کا۔ دیکھو ہم لوگوں کا ہو رہا تو آ گیا، دیکھو یہ غریب پتہ نہیں کہاں سے آ ٹپکا، دیکھو یہ مسکین یتیم پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ لوگ جو ہے ناک بھون چڑھانے لگتے ہیں، دل کے اندر بہت ساری قدورتیں پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسا مت کرنا، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو دے دو، کیونکہ دے دینے سے کیا ہوگا؟ ان کے اوپر احسان ہوگا، ان کے ساتھ نیکی ہوگا، ان کا جو ٹوٹا ہوا دل ہے اس کو جوڑ دینے کا سبب بنے گا اور تمہاری طرف سے یہ صدقہ بھی ہوگا، لہذا دے دو۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی تو اگر نہیں دینا ہے تو اچھے انداز میں کہہ دینا ہے، لیکن دے دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے، جو بہت ہی عمدہ ترین تعلیم ہے، جو انسان کے حق کو، انسان سے ہی انسان کے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوا رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے۔ محترم سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری عمدہ ترین باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔